الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب من الدنيا ثلاث: الطيب حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم و برادران عزیز، دعا فرمائے کہ حق تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے کچھ میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلوا دے، اور کہی سنی باتوں پر اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان گرامی پیش کیا. قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، رسول اللہ میں یعنی رسول اللہ کے طریقوں میں اور رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی گزاروں کسی کو دیکھ کر، میری کوئی خاص لائف اسٹائل ہو. اور آج کل ہر جوان یہ چاہتا ہے کہ کس کو اپنا آئیڈیل بنائے. اگر کسی کو آئیڈیل بنانے کے لائق ہے کہ جس کے طریقوں میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی عزت اور کامیابی ہو، تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ آپ کو اگر اپنا آئیڈیل اسوہ اور نمونہ کوئی بناتا ہے تو دنیا بھی اس کی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی اس کی کامیابی پختہ اور یقینی بات ہے. ایک عجیب مجلس لگی ایک مرتبہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے سامنے آپ کے اصحاب ہیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند ہے، اور اس میں خوش ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند کرائی گئی ہے. کیا فرما رہے؟ مجھے اس دنیا سے 3 چیزیں پسند کرائی گئی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ سب سے پاکیزہ طبیعت کے لوگ اور سب سے زیادہ پاکیزہ سوچ کی جماعت اگر کوئی ہے تو وہ حضرات انبیاء علیہم السلام. اللہ کے پیغمبر جو ہوتے ہیں، اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں، وہ سب سے اچھی سوچ رکھنے والے، بلند اور اونچی سوچ رکھنے والے. اب نبی دنیا سے 3 چیزوں کو پسند کر رہے ہیں تو اندازہ لگائیے کہ نبی کی پسند، اور وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسند، تو کیسی اعلیٰ پسند ہوگی. اور پھر نبی کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی اللہ کی وحی کے تابع ہوتا ہے. وہاں سے ہر قول ہر فعل کی وحی کی جاتی ہے. قرآن کی وحی تو لے کر جبرائیل امین آتے تھے،
لیکن حدیث شریف جو ہے، جو اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے فرمان نکلتے تھے، اس کی وحی بھی لے کر آیا کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام۔ تو نبی کا عمل وہ بھی وحی، اور نبی کا قول اور بولنا یہ بھی وحی، اللہ کی وحی کے ذریعے سے۔ پھر اس میں کھوٹ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس میں فرمایا 3 چیزیں مجھے پسند کروائی گئی ہے۔ کتنی آسان ہے پسند، نبی کی پسند۔ الطیب، پہلے تو فرمایا خوشبو۔ یہی موضوع پر میں نے پچھلے ہفتے بھی بیان کیا تھا، لیکن بہت مناسب اس لیے سوچا یہاں بھی پیش کر کے آگے صحابہ کی پسند، نبی کی پسند پر وہ باقی رہ گیا تھا، اس لیے ہم نے سوچا کہ ادھر شروع کر دوں گا، پتہ نہ چلے گا، اس لیے پہلے مختصر پیچھلے والے مضمون سے جوڑ دوں، کیونکہ یہ یوٹیوب والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ تو چلا دیتے ہیں تو پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، تو پھر کہیں گے وہیں بھی یہ کیا، یہاں بھی یہ شروع کر دیا۔ لیکن بات کام کی ہے، اس لیے آپ کے سامنے بات رکھ دی ہم نے، تاکہ اگر کسی کو سننے کا شوق ہے تفصیل سے تو پچھلا مضمون بھی ان لوگوں سے مانگ کر سن سکتے ہیں آپ۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوشبو، نبی خوشبو کو اس لیے پسند کرتا ہے کہ نبی کو اللہ نے جنت کی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور جنت کی مٹی پاکیزہ اور خوشبودار اور معطر، اس لیے خوشبو نبی کے پسینے میں بھی گھس گئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سارے نبیوں نے خوشبو کو پسند کیا، اور خوشبو نے میرے نبی کو پسند کر لیا، خوشبو نے میرے نبی کو پسند کر لیا، پسینے میں بھی رج بس گئی تھی۔ اسی لیے کہا کوئی خوشبو دے تو لوٹانا نہیں چاہیے، قبول کر لے ضرور اس کو۔ ہاں الرجی ہو تو بتلا دیں کہ بھئی مجھے اس کی الرجی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے قبول تو کیا، واپس کر رہا ہوں، مجھے طبیعت خراب ہوتی ہے، ہوتا ہے کسی کو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا، مین پوائنٹ پکڑا ہے دنیا کی اصلاح کا، فرمایا والنساء، عورتیں، صرف عورت کی حیثیت سے نہیں بلکہ فرمایا ہے المرأۃ الصالحہ، نیک خاتون۔ پوری دنیا، پورے سماج، پوری برادری، پورے گھرانے، پورے معاشرے، اس کو سدھارنے کی مین بنیاد اگر کوئی ہے ریڑھ کی ہڈی کے برابر تو وہ عورت اور خاتون ہے۔ اسی لیے بچے کی سب سے پہلی اسکول، سب سے پہلی کلاس، سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود اور ماں کا پیٹ ہوا کرتا ہے۔ جیسی ماں کی عادتیں ہوگی، ماں جیسا کھائے گی، ماں کے جیسے اخلاق اور عادتیں ہوگی، وہ سب بچے میں منتقل ہو کر آئیں گی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں مادری زبان، میری مادری زبان، میری لینگویج کیا، مادر، امی، ماں کی زبان، وہ بچہ جو بولتا ہے وہ ماں کی زبان بولتا ہے۔ اسی لیے کہا شادی کرو تو نیک خاتون سے کرنا، صرف چمڑی کے چکر میں مت پڑنا، ورنہ چمڑی کے چکر میں پڑو گے تو بعد میں تمہارے چمڑے ادھاڑ دے گی، یاد رکھیو۔ ہاں تو فرمایا نیک خاتون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو تم تو کہتے اتنی پاکیزہ سوچ والی ذات اور وہ کہتے مجھے عورت پسند ہے، نہیں، مرأۃ الصالحہ، نیک خاتون، پورے سماج کی جڑ اور ریڑھ کی ہڈی جو ہے، آقا یہ فرما رہے ہیں کہ نیک خاتون ہوتی ہے۔ اور نبی کون سے حالات میں، کون سے میدان میں بول رہے ہیں، ذرا اس کو بھی غور کرو۔ وہ میدان ہے، وہ ماحول ہے جہاں عورت کو بدتر سے بدتر، جانور سے بھی نہیں بدتر سمجھا جاتا ہے، جہاں اس کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، جہاں زندہ قبر میں بیٹی کو اتار دیا جاتا تھا۔ وہ قوم کے جب بیٹی کی خبر سنتے تھے تو قرآن کہتا ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، ان کے چہرے کالے پڑ جاتے تھے۔ عورت ذات سے اتنی نفرت، ایام کی حالت میں، ماسک کی حالت میں، کتے کو بھی لوگ ہاتھ رکھتے تھے، لیکن ماسک کی حالت میں عورت کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا، گندے برتنوں میں کھانا دیا جاتا۔ یہ یورپ کا ماحول تھا۔ ہمارے اس ملک کے حالات کو پڑھیے، اگر عورت کو جینے کا حق دیا ہے
تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیوں آپ رحمت للعالمین، آپ نے ماں، بیٹی، بیوی اور اسی طریقے سے بہن، یہ سارے لوگوں کے حقوق بیان کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے آپ کو اندازہ آنا چاہیے کہ بیٹی اور عورت کے معاملے میں اس وقت زبان اٹھائی جب پوری دنیا عورت کو نیچے گرا رہی تھی۔ میرے آقا نے فرما دیا عورت گرانے کی چیز نہیں ہے، عزت کے قابل چیز ہے۔ کبھی کبھی کوئی تیش میں آ جاتا اور کہتا ہے کہ ہاں تو ٹیڑھی ہے اس لیے کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے نا۔ جی، عورت کا ٹیڑھا پن ہی خوبصورتی ہے اس کی۔ ہاں، کبھی کبھی ٹیڑھی چیز ہی خوبصورت لگتی ہے، سیدھی کر دو خرچے کروانے پڑیں گے ٹیڑھی کرنے کے لیے، اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی ہوئی ہے۔ پسلی کیسی ہے؟ ٹیڑھی چیز خراب لگتی ہے تو آج سب اپنی پسلیاں سیدھی کروا دو۔ ہاں، پسلی ٹیڑھی ہی اچھی لگتی ہے، وہ ٹیڑھی ہوگی تبھی وہ برابر کام دے گی، ورنہ سیدھی کر دو گے تو مصیبت آ جائے گی۔ خاتون کا بھی یہی حال ہے کہ ٹیڑھی پسلی سے یہ اس کا بانک پن، یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے دوسری چیز یہ فرمائی، تیسرے نمبر پر فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ۔ چابی بتلا رہے، آقا مین پوائنٹ پر بات فرما رہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی فرماتے میرے دل کا سکون نماز ہے۔ صحابہ کو اتنا پلا دی تھی نماز، اتنی پلا دی تھی جیسے میرے اور آپ کے دماغ میں وظیفہ اور تعویذ آ چکا ہے۔ ہاں، جتنا میرے اور آپ کے دماغ میں وظیفے، مولانا اس کے لیے کوئی وظیفہ، اس کے لیے کوئی نقش، اس کے لیے کوئی تعویذ، یہ وہ ساری چیزیں، اتنا یقین صحابہ کا نماز پر آ گیا تھا کہ کوئی تکلیف آ گئی 2 رکعت نماز۔ نبی کا یہ حال تھا، جب کالے بادل دیکھتے تھے تو 2 رکعت نماز پڑھتے، ہوا چلتی نماز پڑھتے، کوئی کام آ جاتا نماز، اور پھر پڑھ کے دعا مانگتے، کام ہو جاتا تھا۔ یہ سکھلا دیا تھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو، اس لیے ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی کام رکا ہوا ہو، وہ نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، اتنی پلا دی تھی۔ اور نماز مبارک کا تو یہ حال تھا، پیر مبارک پر ورم آ جاتے تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں چھوٹی، حتیٰ کہ آخری وقت میں جب آپ چلنے کے قابل نہ تھے، 2 صحابہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ مسجد گئے، حالانکہ آپ کے پیر مبارک زمین پر گھسیٹے جا رہے تھے۔ اب تھوڑا میں اور آپ سوچ لیں، ہم کتنے بہانے کر کے دکانوں میں اور مکانوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اور ہمارے نبی کا کیا حال تھا۔ نماز جماعت کی پابندی کے ساتھ، ہمیں نماز کو پابند نہیں بنانا، نماز کا اپنے آپ کو پابند بنانا۔ جی، یہ چھوٹ چھاٹ والی مت رکھو کہ کچھ نہیں، 5:45 والی نہیں ملے گی تو 6 میں جاؤں گا۔ نہیں، آدمی مختلف مسجدوں میں نماز پڑھے لیکن ایک طے کر لے کہ عصر یہاں پڑھنی ہے، ظہر یہاں پڑھنی ہے، پھر وہی مسجد میں، تو آپ جماعت کی پابندی کر سکو گے۔ ورنہ اگر دماغ میں یہ بٹھا لیا، ٹینشن نہیں لینے کا، جماعت چلی جائے تو صورت میں بہت سی ہے، یہاں 4:45 کی ہے، وہاں 5 کی ہے، وہاں 5:10 کی ہے، یہ سب آدمی کی چھٹ جائے کرتے، آدمی پابند نہیں رہتا اس کا۔ ہاں، کبھی اللہ ماشاءاللہ کام آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو پھر یہ سہولت ہے، وہاں جا کر سہولت استعمال کر کے جماعت کے ساتھ پڑھے، چھوڑے نہیں جماعت کو۔ تو نماز کے جو فائدے ہیں وہ یہ، نماز کی پابندی کی جائے، جماعت کے ساتھ وقت میں نماز ادا کرے، دوسرا اپنی نمازوں کو صحیح کرے۔ ہاں، نمازوں کو صحیح کرنا، اقامت صلاۃ جو آتا ہے اس کے معنی یہ نماز کی شرطیں، نماز کے ارکان، ہاتھ کہاں باندھنا ہے، ہاتھ کیسے اٹھانا ہے، رکوع میں کیسے جانا ہے، سجدہ کیسا کرنا، کیسے بیٹھنا، کیا تسبیح پڑھنی، کیا دعائے قنوت ہے، ثنا کیا ہے، التحیات، درود شریف، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، پھر یقین رکھو نماز کا آپ کو فائدہ دے گی۔ ہاتھ کیسے باندھنا، یہ بھی کیسے ہاتھ اٹھانا، ہمیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے،
میرے بھائیوں، میرے جوانوں، اپنی نماز کو صحیح کرو۔ نماز کے لیے کیسے کپڑے ہونا ضروری، کہیں ہماری نماز فاسد تو نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے بچے عام طور پر ایسے کپڑے پہن رہے جیسے یہ پھٹی ہوئی پٹلونیں جو ہے، وقتی طور پر رومال باندھ لینے سے وہ کام نہیں چلے گا۔ ہاں، وہ پھٹی ہوئی پٹلونیں یہ نمازوں میں اگر ایسے ہی کھڑے ہو گئے تو ایک رکن کے برابر ہو گیا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ یا وہ لوز پٹلون جو پیچھے سے کافی نیچے ہو جاتی ہے، ہمارا سطر ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک کا ہے، اگر اس کے اندر کمی آ گئی، سطر کھلا رہا، نماز گڑبڑا گئی۔ اب یہ جو پٹلون ہے جینس ونس کی آج کل جو پہنتے ہیں نیچے سے، تو گیا رکوع میں جاتے وہ پیچھے سے بیچارہ ٹی شرٹ کھینچتا ہے، پیچھے سے ٹی شرٹ کھینچتا ہے۔ کہاں گئی نماز تمہاری؟ تم شیطان کو ہرا کر اتنی محنت کر کے میرے جوانوں، میرے بھائیوں، تم لوگ مسجد میں آئے اور تمہاری نماز ضائع ہو رہی ہے، نماز برباد ہو رہی ہے۔ نماز بہت ادب کی چیز ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں ادب کے ساتھ آؤ، بہت ادب کے ساتھ آؤ۔ ٹوپیاں پہن کر نماز پڑھو، یا آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، مولانا نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ارے بالکل ہو جاتی ہے، بغیر ٹوپی کے ہو جائے گی، ارے بغیر شرٹ اور بغیر گنجی کے بھی ہو جائے گی بھائی، کائے کو ٹینشن لے رہا ہے؟ صرف پٹلون پہن کے آ جا، ناف سے اوپر ہے، تیری نماز ہو جائے گی۔ بنیان نہیں پہنے گا تو بھی چلے گا، نہیں شرم آتی ہے ٹوپی، سر کی ٹوپی، ٹوپی کے بغیر اللہ کا گھر ہے، یہاں ادب سے آؤ، ڈرو، اللہ نے موقع دیا ہے، یہاں پر بلایا ہے، مسلمانوں ٹوپیاں تو بساؤ۔ آپ کے گھر میں کھانا آ گیا، مرچی بھی ڈالی ہے بیگم نے، لیکن اگر نمک نہیں ڈالا ہے تو آپ پسند کرو گے؟ اگرچہ پریشر کے مریض ہے، پریشر کے مریض ہے، لیکن نمک کے بغیر کھانا، مسالے کے بغیر کا کھانا آپ کھانے کو تیار نہیں ہوں گے۔ چٹاخے کے لیے، گلے میں اترنے کے لیے کوالٹی چاہیے، تو نماز کے لیے کوالٹی نہیں چاہیے۔ معاف کر دینا، میری زبان تھوڑی تیز ہو گئی، میں بہت معافی مانگتا ہوں، بہت معافی مانگتا ہوں ان جوانوں سے جو مسجد کی ٹوپی استعمال کرتے۔ اللہ کے واسطے مت کرو، مت کرو اللہ کے واسطے۔ میرے بھائیوں، یہ ٹوپیاں بہت گندی ہوتی ہے، کون دھوتا ہے؟ اب آپ کہیں گے مسجد والوں سے کہہ دیں گے متولی صاحب کے، مؤذن صاحب کے پاس دھلوا لیں گے؟ نہیں جناب، یہ بہت غلط بات ہے۔ مسجد کی ٹوپیاں میل ہوتا ہے 1.5 فٹ کا، ہاں 1.5 انچ کا میل لگا ہوا ہے اندر، وہ گندی ہے، بدبودار ہے۔ مسجد میں آؤ تو خوشبودار آنا چاہیے آپ کو۔ کس نے پہنی؟ میں پوچھتا ہوں، یہ ٹوپی پہن کر اگر کہہ دیا جائے کہ میت میں جاؤ، شادی کی بات تو بہت دور کی ہے، کہ جنازہ اٹھ رہا، جاؤ جنازے کے اندر، جانے کو کوئی تیار ہوگا؟ جاؤ ریلوے اسٹیشن کے پاس چکر لگا کر آؤ، محلے میں پھرو۔ جب آپ شرم کرتے ہو تو اللہ کے گھر میں کیوں میرے بھائیوں ایسی ٹوپیاں؟ میں تو کہتا متولی ہو، ٹوپیاں مت رکھو مسجدوں میں۔ ہاں، لوگ کہتے بیچارے بغیر ٹوپی، ارے بیچارے تو بیچارہ کب پٹلون کے جیب میں رکھ لے، ایک رومال اور ایک ٹوپی کیا جائے گا تیرا؟ ملتی ہے پتلی پتلی کپڑے کی، وہ ٹوپیاں تو رکھ لو۔ اللہ کے بندو، مسلمان ہو، میرے نبی نے ہمیشہ ٹوپی استعمال کی ہے۔ ہم یہاں آئیں، کھلے سر کھڑے ہو جائیں، کٹی چھٹی پٹلونیں پہن لے، ارے اللہ کس کے سامنے آ رہے ہو؟ اللہ رب العالمین ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، کتنے بڑے اللہ، کیسی عظمت والے اللہ، کیسی عظمت والے اللہ۔ اسی لیے فرمایا نماز سے اگر کچھ چاہتے ہو تو نماز کو اس کے ادب و احترام کے ساتھ بھی پڑھیو میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی نے یہ 3 پسند بتلائی۔ سامنے بیٹھے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ نے بالکل سچ فرمایا، مجھے بھی اس دنیا سے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ اب ابو بکر اپنی پسند بتلا رہے ہیں۔ کیا ہے ابو بکر؟ کیا ہے ابو بکر کا عشق؟ تو دیکھو، ابو بکر سے بڑا کوئی عاشق نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سیرت بیان کرنے کے لیے جبرائیل کی زبان چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتہ ہے نا، جو کبھی گناہ نہیں کر سکتا، تو سیرت بیان کرنے کا حق ان کا، اور سیرت کو سننے کے لیے ابو بکر صدیق جیسے کان چاہیے۔ ابو بکر نے جو قربانیاں دی ہے،
اسی لیے تو اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو غار کے اندر پہلے کون اترا؟ ابو بکر اترے. اس لیے کہتے سیرت کو دل میں بٹھانا ہے، پہلے ابو بکر کو بٹھا لو دل میں، سیرت سمجھ میں آ جاوے گی آپ کو. ابو بکر نے غار کو صاف کیا اور پھر نبی کو بلایا، نبی کو کاندھے پر اٹھا لیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جدائی بالکل بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزار اقدس میں پہلے پہنچے اور ابو بکر کو وہاں بلایا. پھر عمر. کیسے سوئے تینوں؟ دیکھو ایسے، یہ تین، یہ تین جو ہے نا انگوٹھے کے ساتھ ملا کر، یہ دیکھ لو قبر مبارک میں ایسا، یعنی جہاں سینہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں صدیق اکبر کا سر اور ماتھا. محبوب کو سینے سے چمٹا لیتے ہیں، نبی نے چمٹا کر رکھا ہے صدیق اکبر کو. اور فاروق اعظم اپنے آپ کو دونوں کا غلام سمجھتے تھے، دونوں کے قدم پکڑ لیے ہیں، جہاں پیر ہے وہاں فاروق اعظم کا سر ہے. اس لیے حضرت عمر تو منبر پر بیٹھتے بھی تھے تو نیچے بیٹھتے تھے. اللہ کے نبی کے جہاں پیر وہاں ابو بکر، اور جہاں ابو بکر کے پیر آئے وہاں بیٹھے ہیں منبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو صدیق نے اپنی پسند بتلا دی، النظر الی وجہ رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کے چہرے کو بار بار دیکھنا مجھے یہ سب سے بڑی پسند ہے. کیا اس سے بڑا عشق کا جملہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ہمیشہ آپ کے چہرے کو دیکھتا رہو. کہا بالکل قبول ہے تیری دعا، ہمیشہ قریب رہے. اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا، پردہ فرما لیا، تڑپ رہے. کہا روز اقدس میں بھی آ جاؤ، یہاں بھی دیکھتے رہنا قیامت تک. النظر الی وجہ رسول اللہ، یہ اللہ کے حضرت ابو بکر کی ایک پسند. ٹائم اجازت نہیں دیتا، یہی بات ختم کرتا. آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ انہیں کہہ دیتے ہیں کہ پھر مسلسل ٹیپ کر لیو تو یہ مضمون چل جائے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.